ہر سال حج کے دنوں میں کچھ سکولرز اور لوگ ایک خاص میٹنگ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں جب سے یہودی اور اسرائیل پاور میں آ چکے ہیں، تب سے لے کر اب تک پچھلے 100 سالوں سے پوری دنیا میں ظلم اور ستم کی ساری لمٹس کراس ہو چکی ہیں۔ یہودیوں کے گریٹر اسرائیل کے بلیم کے راستے میں اگر کوئی کنٹری رکاوٹ ہے، وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکلوتی ایٹمی طاقت پاکستان ہے، اور اپنی اسی مقصد کے لیے اسرائیل نے انڈیا کا یوز کیا، اور انڈیا اسرائیل کے کندھے پر مندوق رکھ کر مسلمانوں اور پاکستان پر چلائی۔ اسی اسپیل اسٹیشن کی وجہ سے مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بہت زیادہ گھوم رہی ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں۔ اسلام میں جتنی بھی نشانیاں امام مہدی کے بارے میں ذکر ہوئی ہیں، وہ ایک ایک کر پوری ہو چکی ہیں، جیسے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کا بڑھنا، مسلمانوں میں کافی زیادہ فرقے بننا، قرآن صرف پڑھنے تک محدود رہنا، اور اسلام صرف نام کا دین رہنا۔ لیکن ایک نشانی امام مہدی کے حوالے سے ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی اب پوری ہو جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک خلیفہ کی موت ہوگی تو لوگوں کے درمیان جھگڑا، سیول وار شروع ہو جائے گی کہ اب اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ پھر ایک آدمی مدینہ جا کر چھپ جائے گا، لیکن لوگ اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اور پھر وہ آدمی بھاگ کر مکہ آ جائے گا، اور پھر لوگ اس سے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان زبردستی بیعت کریں گے، حالانکہ اس کا شوق نہیں ہوگا، اور نہ وہ چاہے گا کہ مجھے اگلا نیا بادشاہ بنا دیا جائے۔ اس حدیث سے کلیئرلی یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ بادشاہ کون سے ملک اور کون سی جگہ کا ہوگا، لیکن یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو سیول وار شروع ہوگی، وہ اور کہیں نہیں بلکہ سعودی عرب میں ہوگی۔ اب جس ایکسپیکٹڈ بادشاہ کی موت پر مسلمانوں کے درمیان سیول وار شروع ہوگی، اسی بادشاہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے، جب فاؤنڈر آف عربیہ کنگ عبدالعزیز ایک چھوٹے سے ایریا نجد میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور یہ وہی وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا، اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا۔ ان سب کے باوجود بھی برٹش اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے برٹش نے عثمانیہ کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا، اور عربوں میں بہت بڑے آدمی شریف حسین بن علی کو خلافت کی لالچ دے کر اسے سلطنت عثمانیہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اور یہ شریف حسین بن علی کوئی عام آدمی نہیں تھا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھا۔ اس لیے سارے عربوں نے مل کر اسے بہت سپورٹ کیا۔ اب شریف حسین بن علی کی بغاوت کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو گیا، اور وار 1 کے بعد برٹش نے عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمان کی پاور آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے، اور یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں۔ اور جیسے ہی سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئے، انگریزوں نے شریف حسین بن علی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا توڑ دیا، اور وہ وعدہ تھا کہ اگر شریف حسین بن علی سلطنت عثمانیہ سے بغاوت کرے گا تو انگریز اسے پورے عرب کا کنٹرول دے دیں گے۔ اسی وعدے کے توڑنے کے بعد برٹش نے یہودیوں کے ساتھ بلفور ڈکلیریشن سائن کی، اور وہاں عرب میں اسرائیل کے لیے ایک نئی اسٹیٹمنٹ بنانے کی کوشش شروع کی، جس کی وجہ سے یہودی آہستہ آہستہ فلسطین آنے لگے۔